اٹھ جانی جندے کچھ کر لے تیاری نی کرنا سنت مبارکہ ہے کہ رب ذوالجلال نے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی مشورہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، حالانکہ کوئی شخص بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ ذہین و فطن نہیں ہو سکتا، باوجود اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ گھریلو معاملات میں بھی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی مشورہ کرنے کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوتا۔ اور حضرت امام برہان الدین ابراہیم زرنوجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متوفہ 610 ہجری، آپ فرماتے ہیں کہ انسان 3 اقسام پر ہے: مرد کامل، مرد نصف اور نامرد۔ فرماتے ہیں مرد کامل یعنی مکمل انسان وہ ہے جو صاحب الرائے بھی ہو اور مشورہ بھی کر لیا کرے، اور نصف مرد وہ ہے جو صاحب الرائے تو ہو مگر مشورہ نہ کرے، یا مشورہ تو کر لے مگر وہ صاحب الرائے نہ ہو، اور نامرد وہ ہے کہ جو نہ تو صاحب الرائے ہو اور نہ ہی وہ دوسروں سے مشورہ کرے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ مشورہ کس سے کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشورہ کرنے کے لیے جب حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اے امام، ہم اگر مشورہ کرنا چاہیں تو کس شخص سے مشورہ کریں، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خوف خدا رکھنے والے شخص سے مشورہ کرو، کہ خوف خدا رکھنے والا شخص یا تو اگر اس کے پاس اچھا مشورہ ہوا تو وہ دے دے گا، اگر اس کے پاس کوئی ایسے معاملے میں کوئی مشورہ نہ ہوا تو وہ سکوت اختیار کرے گا، کسی کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات کے اندر دوسروں سے مشورہ کر لیا کریں،